دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی کا سوال ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کہ ہم شیطان سے محفوظ رہ سکیں۔ میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ شیطان سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، کہ انسان جب بھی سمجھے کہ شیطان مجھ پر غلبہ پا رہا ہے یا مجھے شیطانی وسوسات آنے شروع ہو گئے ہیں، مجھے کوئی اس طرح کی بات یا تکلیف پہنچ رہی ہے جس کو سمجھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے کوئی ایسی چیز مجھے ہو رہی ہے، تو آپ فوری طور پہ اللہ سے پناہ طلب کریں۔ اور اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عربی کی بہت زیادہ دعائیں آتی ہوں۔ اللہ کو اردو، پنجابی، پشتو ساری زبانیں آتی ہیں۔ اگر آپ کو عربی کی دعا کوئی اس وقت یاد نہیں بھی ہے، آپ اپنی جو بھی آپ کی زبان ہے، جو بھی آپ کی مادری زبان ہے، آپ اس میں بھی اللہ سے دعا مانگ لیں، اللہ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ سے کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہم دعا مانگ لیں، اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہم سے 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو جب ایک طرف اللہ کی ذات اور دوسری طرف اللہ کی اینٹی شیطانی قوت، تو میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، اس شر سے مجھے بچا، تو مجھے بتائیے، سوچئے ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں نہیں لے گا، اس شیطان کے حوالے کر دے گا؟ سب سے آسان طریقہ، نماز کی حالت میں وسوسہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ ناقابل برداشت ہو، کانوں سے دھواں نکل رہا ہو، اتنا غصہ، تو کیا حل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیت الخلاء اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جانا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ سے پناہ طلب کر لیں، سب سے آسان، سب سے بنیادی نقطہ۔ دوسری بات، صبح اور شام کے اذکار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شام کے وقت دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اگلے دن فجر تک محفوظ ہو گیا۔ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی بھی موذی چیز، کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ جو اگلے دن فجر کے بعد پڑھے گا، اس سے اگلے دن شام تک اللہ کی پناہ کے اندر آ گیا، زمین اور آسمان کے درمیان کوئی چیز، موذی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات کس نے کہی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہماری تو حالت یہ ہے نا، ہم نماز کے لیے اٹھیں گے تو دعا پڑھیں گے نا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو مغرب کے بعد دعا پڑھی ہے، اگلے دن فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا وقت ہے۔ یہ نہیں کہ 10 بجے تک سوئے رہو گے تو اس دعا کا کام چلتا رہے گا، وہی دعا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی، ہرگز نہیں۔ جب سورج نکل آیا تو سورج نکلنے سے پہلے آپ کو دوبارہ دعا 3 دفعہ یہ پڑھنا ہوگی۔ اگر آپ سوئے رہے، اٹھے نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ وقت جو اذکار کا وقت تھا وہ گزر گیا۔ یہ نہیں کہ 10 بجے اٹھ کے ہم اذکار کرنے شروع کر دیں۔ جو وقت کا تعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد مسنون اذکار کی پابندی کیجیے۔
اور اگر کسی کو بہت زیادہ وسوسات کا مسئلہ ہے، کوئی اور شیطانی عمل کی وجہ سے اس کو تکالیف ہیں، تو کوشش اس بات کی کرے وہ آدمی کہ جتنا زیادہ ممکن ہو اس کے لیے وہ وضو کی حالت میں رہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عرض کرتا چلوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، 100 مرتبہ کون سے کلمات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص بھی 100 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ان کلمات کے پڑھنے سے فائدہ عطا فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بندے کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس بندے کو کتنا اجر و ثواب؟ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی 100 نیکیاں لکھتے ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلی بات اجر و ثواب کی، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب۔ دوسری بات، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال سے 100 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص جس نے یہ کلمات 100 دفعہ پڑھ لیے، سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، کرنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، ایمان والو نیک اعمال کرو۔ اور نیک اعمال کون سے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم شیطان سے محفوظ رہیں، ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے نامہ اعمال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نیکیاں لکھ دیں، تو پھر میرے بھائی معمول بناؤ، صبح کی نماز کے بعد یہ کلمات 100 دفعہ پڑھو، اللہ انشاءاللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے، اس کی چالوں سے بچا کر بھی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔